बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर के साथ मैं खाबिर गुमन और मेरे साथ लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद, ये वो कहानी है जो इस आज की तारीख में पाकिस्तान के हर घर घर में सुनाई जा रही है। अरशद शरीफ शहीद जो इस अंदोनाक वाक़े का शिकार क्यों हुआ, ये सारे का सारा वाक़या के पीछे मुहरकात क्या हैं, इसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मीडिया की तरफ से क्या खबरें आ रही है, लोकल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो। लेकिन नाजरीन, आज जब मैं सारा दिन वहाँ पे गुजारा अरशद शहीद के घर, तो वहाँ पे जब मैं उन 5 मासूम बच्चों की शक्लें देखता हूँ जिन्होंने अपना वालिद खोया, जब मैं एक बूढ़ी माँ को देखता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो वाहिद सहारा घर का मौजूद था, एक ब्रेड विनर था, वो खोया, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये जो सारी तहकीकात होंगी, हकायक सामने लाए जाएंगे, क्या वो ये तमाम हकायक, ये जो हकायक लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से अरशद शरीफ वापस आ जाएगा? क्या उन 5 मासूम बच्चों को उनका वालिद मिल जाएगा? क्या उस बूढ़ी माँ का अपना जो वाहिद सहारा है वो वापस मिल पाएगा? ये तो जाहिर है एक इतनी बड़ी हकीकत है, इसके सामने हम सब सरनगू हैं। अल्लाह का हुक्म है कि जब वक्त आ जाता है तो फिर आपको अल्लाह के हजूर हाजिरी देनी होती है। लेकिन अभी तक जो इस सारे इशू को लेके हुकूमत वक्त जो काम कर रही है, हुकूमत वक्त की तरफ से अभी तक जो एक कमेटी बनाई गई, पहले एक कमेटी बनी 3 रुकनी कमेटी, अब बताया जा रहा है कि वो 3 रुकनी कमेटी की बजाय वो 2 रुकनी कमेटी बन गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला जो है सनाउल्लाह साहब, उनकी तरफ से एक जो बयान हमारे सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि तहकीकाती टीम जो है अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी की मुकम्मल वजूहात और मुहरकात का जायजा लेगी, जो पहले 3 रुकनी थी, बाद में अब 2 रुकनी हो गई है। एक सियासी शख्स के इतराफ़ के बाद तहकीकाती टीम अरशद शरीफ को पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया जाने पर मजबूर करने के अवामिल का भी जायजा लेगी। जो एक सियासी शख्सियत का वो नाम ले रहे हैं, जिसकी तरफ वो रेफरेंस देना चाह रहे हैं, उस शख्सियत का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। तहकीकाती टीम जो है कीनिया पुलिस और दीगर ज़राए से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में अपनी एक आज़ादाना रिपोर्ट मुरतब करके वजारत दाखिला को पेश करेगी। नाजरीन, कल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक कमीशन बनाने का कहा गया, उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से भी ये डिमांड रखी गई कि ये जो सारे का सारा वाक़या हुआ है, इसके तमाम मुहरकात सामने आने चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये सारे का सारा वाक़या क्यों कर हुआ है। पूरी पाकिस्तानी अवाम की भी यही डिमांड है, पाकिस्तानी मीडिया की भी यही डिमांड है, सिविल सोसाइटी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी यही डिमांड कर रही हैं। लेटेस्ट इतलात के मुताबिक यूएन की सतह के ऊपर भी जो ये डिमांड किया जा रहा है कि कीनियन हुकूमत है वो इस वाक़े को लेके जो है फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। नाज़रीन, लेकिन जो हकायक हर गुजरते वक्त के साथ हमारे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही माइंड बॉगलिंग हैं, शॉकिंग हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। हर रोज़ जब कीनियन पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है, उसके ऊपर कीनिया के अंदर से ही इतराज़ात उठाए जाते हैं। हमारे पास एक बयान है, वहाँ पे उनके साबिक गवर्नर हैं नैरोबी शहर के, उनका नाम है माइक सोंको। वो ये दावा करते हैं, उनका मुबैना तौर पर ये दावा है वो कि नैरोबी के वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी कातिल स्क्वाड अरशद शरीफ का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो कुछ तहकीकात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के हवाले से कर रहे थे, किसी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे थे। उस स्टोरी का मकसद वो जो बयान कर रहे हैं, उनके दावे के मुताबिक वो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिंडिकेट बेनकाब जो करने वाले थे। अरशद शरीफ साहब जो नैरोबी और मोम्बासा में कारों के शोरूम चलाता है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर है। फिर वो अपने इसी जो बयान के अंदर वो हवाला देते हैं कि इस स्टोरी का शायद कुछ कनेक्शन पाकिस्तान के अंदर भी जो नेशनलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोई इस तरह का रेफरेंस देते हैं। लेकिन हम इन तमाम जो मुतज़ाद इंफॉर्मेशन आ रही है उनको सामने रखते हुए, जो कीनिया की पुलिस का जो दावा हमारे सामने आ रहा है उसको सामने रखते हुए, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, और ख़ास तौर पर अरशद शहीद की फैमिली की एक डिमांड है। कल जब सदर मुमलकत भी उनके घर गए तो उन्होंने एक ही डिमांड की कि सर हमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसकी पब्लिक हियरिंग हो, जो कि अवाम के सामने तमाम हकाइक रखें,
پھر عوام ان حقائق کی بنیاد کے اوپر اپنا جو ہے تاثر بنائیں اور سمجھیں کہ کیا یہ تحقیقات ٹھیک ہوئیں یا غلط ہوئیں. چوہدری صاحب یہ ہیں وہ سارے حقائق. اس کے اوپر ہمارے پاس سارٹ بھی ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب کا, وہ آپ کو سناتے ہیں, تو پھر ہم چوہدری صاحب سے پوچھیں گے کہ اب یہ اسٹوری کی طرف جا رہی ہے. My request, he has written a letter to you. What action was taken? میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں, تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا. پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی, مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت. مگر میرے بھائی کے ساتھ تو ہو گیا نا واقعہ. ناظرین, یہ واقعہ ہے 12 جولائی 2022 کا. ارشد شریف نے ایک لیٹر عزت مآب جو ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عطا بندیال صاحب کے نام لکھا. وہی لیٹر جو سیم کاپی ہے وہ انہوں نے جو ہے صدر پاکستان کے نام بھی جو ہے وہ لیٹر لکھا. اور اس لیٹر کے اندر کیا ایکسپلین کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب؟ انہوں نے کہا کہ ذی وقار چیف جسٹس صاحب, میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ چند بے ایمان و بے اصول عناصر کی جانب سے مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے غیر قانونی طور پر ان حقائق کو فرائض کی انجام دہی سے روکا جا رہا ہے جن کی ضمانت مجھے پاکستان کا آئین دیتا ہے. میں انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے موصولہ معلومات کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ان بے ایمانوں بے اصول عناصر کی جانب سے مجھے اور دیگر صحافیوں پر جھوٹے اور بے بنیاد فوجداری مقدمات بنانے, اغوا, جبری گمشدگی اور تشدد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ان عناصر کی طرف سے میری زندگی اور میرے بنیادی حقوق کو خطرہ لاحق ہے, جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ ذی وقار چیف جسٹس صاحب, اس وقت تک حکومت کی جانب سے میری اور دیگر صحافیوں کی جانب سے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. گزشتہ روز جب صدر پاکستان وہاں پہ پہنچے تو ان سے وہ جو ریفرنس کا حوالہ ہے, وہ جو لیٹر کا حوالہ ہے, ارشد شہید کی جو والدہ محترمہ نے بھی اس لیٹر کا حوالہ دیا. دوبارہ سے وہ آپ کو سارٹ سناتے ہیں کہ ارشد صاحب کی جو والدہ وہ کیا ڈیمانڈ کری. سنیے ذرا. My request, he has written a letter to you. What action was taken? میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں, تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا. پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی, مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت. مگر میرے بھائی کے ساتھ تو ہو گیا نا واقعہ. اچھا چوہدری صاحب, یہ جو لیٹر ہے صدر پاکستان نے 15 جولائی کو جو ارشد صاحب نے صدر پاکستان کو لکھا, انہوں نے 15 جولائی کو جو لیٹر ہے فارورڈ کر دیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو. جو ارشد صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا اپنے اس لیٹر کے اندر کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, چوہدری صاحب وہ تو ہو گیا ہے. اب یہ ساری جو تحقیقات ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں, 3-4 چیزیں تو واضح ہو گئی نا کہ یہ مطلب ہے ان کا جو ارادہ ہے, جو کل بیانات دیے ہیں بیہودہ قسم کے ان کے ذمہ داران نے, اس سے تو گھن آتی ہے. یہ تو لگتا ہے کہ نہ صرف شہادت کروائی گئی ہے, کی گئی ہے, اب اس کو کور کرنے کے لیے نہایت الٹے پلٹے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں اور معاملات کو کوئی اور رخ یعنی اے آر وائی اور اس کی مینجمنٹ پر اور ایک بڑی پاپولر فورس پی ٹی آئی کے چیئرمین پر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو خطرہ ہے. ان کے بعد لیٹر آیا کے پی گورنمنٹ کا کہ یہ ایک گروپ تیار کیا گیا جو ارشد شریف کو ٹارگٹ کرنے والا ہے, تو انہوں نے انہیں کہا کہ ہٹ جائیں پیچھے. اور سلمان اقبال, میں نے کل بھی کہا کہ وہ اپنے بچوں کی طرح اس کو لیے پھرتے اور اب یہ ادھر کے جی یہ وہاں سے کیا کر رہے تھے, ہم اس کا پتہ کرائیں گے. اب آ گئی ہے وہاں کی سٹوری جو بریکنگ ہی کہہ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہاں شوگر ملز بھی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی دیا اور ایسٹس ہیں اور کئی اور دھندے تھے, اور یہ واللہ عالم ارشد شریف ان کی تفتیش کر رہے تھے, تحقیق کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے. اب یہ مارکیٹ میں پھیل گئی ہے. مجھے لندن سے آیا خط کہ یہ ان لوگوں نے ان کو راستے سے ہٹایا ہے. اب ان کی نیک نیتی اسی سے ثابت ہو گئی کہ انہوں نے راتوں رات کل آئی ایس آئی کا نمائندہ بیچ میں ڈالا, اب اس کو نکال دیا ہے
IB اور FIA کو رکھ دیا. لگتا تو یہ ہے کہ یہ گونگلواں تو مٹی جھاڑنے لی ٹو کور اٹ اپ، یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں، لیکن خون رائے گا نہیں جائے گا اور پاکستانی قوم معاف نہیں کرے گی، اور میڈیا پاکستان کا ان کو نہیں چھوڑے گا. قاتلوں کے یہ گلے باندھ تک ان ہاتھ پہنچیں گے اور ان کے گردن میں رسا پڑے گا. اچھا جوئی صاحب، چلیں پاکستان کے اندر تو گزشتہ روز ہم نے دیکھا مریم صاحبہ نے جو ایک ٹویٹ کیا، مختلف اطراف کی طرف سے سیاست کرنے کی کوشش گئی اس ایشو کے اوپر، لیکن جو گورنر ہے نیروبی کا، اس کو کیا ضرورت تھی یہ بیان دینے کی؟ اس کے پاس کوئی انفارمیشن تو ہوگی. جو بیان ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے ایک ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ ارشد شریف کا پیچھا کر رہا تھا، اور ایک گورنر کا کی طرف سے یہ ایسا بیان دینا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. سابق گورنر ہے جی، سابق گورنر کا ہم نے ذکر کیا ہے. ظاہر سابق گورنر ہوں یا گورنمنٹ گورنر ہوں، ایک عام شخصیت ہیں جو کہ وہاں، لیکن ابھی ایک اور آ گیا ہے. پہلے انہوں نے کہا جی انہوں نے اشارہ توڑا تھا، ہم نے روڈ بلاک کی تھی. وہ تو ان کی پولیس کی طرف سے جو ہر گھنٹے کے بعد ایک نئی سٹوری آ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جب آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتے ہیں، ایگزیکٹلی جب ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے اوپر پھر دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دوسرا جھوٹ بولتے ہیں تو پھر تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لیکن اب انہوں نے نیا بول دیا ہے رات کو جو ان کے ساتھ بندہ تھا جس نے فائرنگ کی تھی، تو جس پر ہم نے فائرنگ کر دی، اب وہ جس نے فائرنگ کی اس کو تو کچھ نہیں ہوا. آپ اب یہی اسی پر کر لیں کہ ایک طرف لوگوں کو کہیں کہ جی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ اور یہ رانا ثناءاللہ اور ان کے دوسرے جو ہیں، ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف عمران خان، سلمان اقبال اور دوسرے ہیں، شاہ محمود ہے، اسد عمر ہے. پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ ووٹ دے دیں، فیصلہ کر دیں کہ ان میں قاتل کون ہے اور کون قاتل نہیں ہے. جی چوہدری صاحب، کل دودھ پانی دا پانی ہو، بالکل آپ نے صحیح کہا. کل جو ارشد صاحب کی بیٹی ہیں، بڑی بیٹی، انہوں نے جو ڈیمانڈ کی صدر پاکستان سے، اگر پروڈیوسر صاحب وہ شارٹ سنا سکیں، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو اس کی پبلک ہیئرنگ ہو، کہ ہمیں اس وقت یقین آئے گا پاکستانی عوام جو ہیں وہ یہ ساری کی ساری تحقیقات ہوں گی اس پہ یقین کریں گے. سنیں ذرا کیا کہا انہوں نے. سے ایک درخواست ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنائے اس کی پبلک ہیئرنگز کریں، کیونکہ ہمیں کسی اور سے انصاف کی امید ہے نہیں. لوگ بہترین فیصلہ کریں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون حق پہ اور کون غلط ہے. آپ جو کمیشن بنے گی اس کو پبلک رکھیں تاکہ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. سر پبلک ہیئرنگ ہو سکتی ہے ویسے؟ یہ میرے خیال سے جوڈیشری خود ہی فیصلہ کرتی ہے ان چیزوں میں. تو چوہدری صاحب، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ میرے خیال میں 100% ٹھیک ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے، عوام کے پاس جانا چاہیے. یہ سارے کا سارا جو کیس ہے اس کے سامنے یہ ساری جو انفارمیشن ہے، بھائی انہوں نے پہلے ہی آج ہی الحمدہ ہی غلط کر دیتی. یہ کل انہوں نے ISI کا نمائندہ رکھا، آج اس کو نکال دیا. اب اس کی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہوا. مطلب آپ اتنی جلدی میں تھے. ہمیں تو سمجھ ہے، ہاں نہیں ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان کی سمجھ کی نہیں سمجھ آ رہی. جب سپریم کورٹ نے بات تو سنے نا، جب سپریم کورٹ نے GIT بنائی تھی پاناما پر، تو انہوں نے دباؤ ڈالے تھے اس وقت بھی کہ ISI اور MI کو نکال دے. وہ انہوں نے اس وقت باوجود نہیں نکالے تھے، تو اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ یعنی وہ حقائق تک پہنچے. اب یہ ان کو راتوں رات کیوں نکلوایا گیا، اور یہ اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الٹے بیان کیوں دے رہا ہے رانا ثناءاللہ. بھائی وہاں جاتے یہ ہمارے افضل بھاٹی، رانا عظیم اور یہ دوسرے میڈیا کے جو نمائندگان ہیں، ایک آدھ ایئر بائی کا جائے اور پتہ لگے کہ فیکٹس تو پتہ کریں. یہ پولیس کو اندھی ہوئی ہوئی تھی وہاں کی کہ یعنی مطلب ہے وہ کہتے جی ہم نے پیچھا کیا. بھائی پیچھا کیا تو گولیاں تم نے آگے سے ماری، پھر کہتے ہیں کھڑے ہی رکھ، یعنی 300 ورشن تو آ گئے ہیں وہاں کے. اچھا چوہدری صاحب، ہمارے ساتھ بیرسٹر شعیب شہین صاحب ہیں، اسلام آباد بار کو جو کہ پریزیڈنٹ ہیں. ان سے جو یہ کمیشن گورنمنٹ میں بنا ہے، جو بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. پہلے انہوں نے ایک بیان دیا اس حوالے سے، یہ سنیں.
शरीफ बेबाक, निडर और जुर्रतमंद सहाफ़ी था। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मुतालबा किया था इस पुरअसरार अंदाज में उनकी शहादत हुई है कीनिया में, जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन हमारा मुतालबा इसमें यह है कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज से, सिटिंग जज से कराई जाए और उनकी असिस्टेंस के लिए इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स और IT के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी मुआवनत के लिए उनको दिए जाएं और जिस तरह टारगेट करके उनको मारा गया इसकी शफाफ तहकीकात होने की जरूरत है। बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। आप जो तमाम इस वक्त जो हालात हैं उनको देख रहे हैं, हुकूमत की तरफ से पहले एक 3 रुकनी कमेटी बनाई, आप उसको 2 रुकनी कमेटी कर दिया गया है। आप कमीशन की बात कर रहे हैं, कल अरशद शहीद की फैमिली की तरफ से डिमांड की गई है कि जो भी कमीशन बने उसकी हियरिंग पब्लिक हो ताकि पता चले कि किस नौयत की ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आप बताइएगा, ये जो अंदोनाक वाकया हुआ है, 5 बच्चों का बाप तो वापस नहीं आना, एक बूढ़ी माँ का जो वाहिद सहारा था उसने भी वापस नहीं आना, लेकिन क्या ये हकायक कभी हमारे सामने आ पाएंगे, ये जो सारा कुछ हुआ है कीनिया के अंदर? मैं आपके तवस्सुत से सबसे पहले तो उसकी वालदा मोहतरमा के पास आज मैं अफसोस के लिए गया था। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। क्या कमाल की जुर्रतमंद खातून है। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा चला गया, शहीद हो गया, लेकिन मैं अपने मुल्क के दीगर बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए इस खून को रायगा नहीं होने दूंगी। ये बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ी बात थी और मेरा ख्याल है हमारे कंधों पे, हमारे पे बोझ है उनका खून और उनको इंसाफ दिलाना, इसलिए कि जो उनकी वालदा की बात थी वो तो मेरे अभी तक कानों में गूंज रही है। मैं समझता हूँ कि हम जो जस्टिस सिस्टम को के कस्टोडियन हैं, जो हम फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के कस्टोडियन कहलाते हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद कैपिटल की बार एसोसिएशन के हाई कोर्ट का मैं सदर होने की हैसियत से मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और पहले ही दिन बल्कि हमने ये मुतालबा किया था कि इस कत्ल को हशफ ना किया जाए, इसको जुडिशल इंक्वायरी के अलावा कोई इंक्वायरी हमें काबिल कबूल नहीं है। और जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर का बयान मेरे सामने आया है कि जिसने कहा है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तवक्को रखेंगे या खत लिखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, हम बजा तौर पर समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बहरहाल ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन उनकी वो कमिटमेंट और जो जिस तरह इंटरनेशनल लेवल की साजिश के तहत या जिस तरह टारगेट किलिंग की गई है उनको, इस तरह वो इस काबिल कैपेबिलिटी नहीं होगी उनके पास कि वो इसके थ्रू इसके कत्ल को डिग आउट कर सकें, क्योंकि कत्ल तो हुआ है, पुलिस ने एडमिट कर लिया है कि हमने कत्ल किया है। अब उसका जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होगा नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस, वो इस पोजीशन में होगा कि जो प्रॉपरली असिस्टेंस लेके और उसके थ्रू कातिलों तक पहुंचेगा। क्योंकि देखिए ना, कड़ियां मिलानी है। सबसे पहला तो यह है कि उनके खिलाफ 15 या 16 FIR किन हालात में यहाँ काटी गई और वो कौन से हालात थे जिन्होंने मजबूर किया उसको मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर वो क्या सरकमस्टांसेस थे कि UAE की गवर्नमेंट को भी वहां से डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया कि और किसने राब्ता किया कि UAE की गवर्नमेंट से कि उनको 48 आवर्स दिए गए कि जी वहां से आप फौरी तौर पर निकल जाएं, और फिर उनके पास चाहते हुए या ना चाहते हुए वो फिर कीनिया चले गए। ज़ाहिर है उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। और फिर जो वो स्टोरीज कर रहे थे और जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और जिन हालात में वो कीनिया गए, और देखिए ना, कत्ल कहते हैं हुआ है और ड्राइवर साहब जो हैं, ड्राइवर को कोई एक गोली नहीं हुई। अच्छा चौधरी साहब, ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये जो हर गुजरते दिन के साथ जो है ना कि एक डिफरेंट किस्म का जो बयानियां अपनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर से भी हुकूमत जो कर रही है और कीनिया के अंदर भी जो कीनियन पुलिस, जिस तरह आज एक नई स्टोरी उन्होंने फ्लोट कर दी कि जी उस गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग हुई। पहले कहा कि नहीं गाड़ी से कोई फायरिंग नहीं, अब कह रहे हैं गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग हुई, कोई एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ। तो जब ये डिफरेंट मुतज़ाम की इंफॉर्मेशन आप पहले ही फैलाएंगे तो उससे फिर आपकी जो बदनीति साबित हो जाएगी कि आप ये जो सारे का सारा वाकया हुआ है इसकी तह तक तो आप पहुंचना ही नहीं चाहते। जी चौधरी साहब। नहीं, वो तो नहीं पहुंचना चाहते। आप कौन सा आप कवर अप कर रहे हो। कल आप एक कमेटी बनाते हो, आज उसको डिसॉल्व करके दूसरी मिला के भेज देते हो। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से या उनकी निगरानी में क्यों नहीं आपने कमेटी बनाई, विच
necessarily must include representatives of media and جیسے برسٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس اور ان کو اپنے شعبے میں اپنا احترام ہے ان لوگوں کا ان کو بیچ میں رکھے جی بیرسٹر صاحب یعنی کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم حقائق جاننا چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے اوپر قرض ہے کہ ان کے قتل کو سراغ لگائیں اور ہم ان قاتلوں تک پہنچیں اور ان لوگوں تک پہنچیں کہ جنہوں نے ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا ہے. اور دیکھیں ہم نے اس سارے واقعے کی اگر کڑیاں جوڑنی پڑیں گی کہ کن حالات میں وہ ملک سے نکلا, کن حالات میں ڈپورٹ کرنے کا حکم ہوا اور کون لوگ وہ ملوث ہیں جن نے یو اے ای کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ اس کو ڈپورٹ کریں. اور پھر اس نے جب مجھے میری انفارمیشن جو ہے اس نے یو کے لیے بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی ویزا, اور وہاں سے بھی ان کو ریفیوزل اس بات پہ ہوئی کہ آپ اپنے ملک سے جا کر اپلائی کریں. تو یعنی ان کو ہر حال میں ایلیمینیٹ کرنا مقصد تھا, خواہ وہ ملک سے باہر ہو خواہ وہ ملک کے اندر ہو. جو تو ملک جو ہے سیکیور تھا, سیف تھا, وہاں سے ان کو ہٹایا گیا اور ان سے بھگایا گیا. اور پھر جن حالات میں اور جس انداز میں وہ قتل کیا گیا, جو پولیس نے دیکھے نا صبح سویرے جو قتل ہو گیا رات کو یا جس وقت بھی ہمیں خبر ملی, تو اس کے بعد پورے 24 گھنٹے تک ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آفیشلی نہیں آ رہی تھی. اور پولیس پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے, پھر دوسری دیتی ہے, پھر تیسری دیتی ہے, اور جس طرح کی گولیاں گاڑی میں ماری گئی بظاہر لگتا یہ ہے کہ پہلے ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا اور اس کے بعد گاڑی کے اوپر چلائی گئی. اچھا بیرسٹر صاحب, ایک وہاں سے جو کینیا سے ایک بڑی سٹوری ہمارے سامنے آ رہی ہے, ایک بڑا بیان جو ہے ان کے نیروبی کے سابق گورنر مائک سونکو کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک پاکستانی ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ کینیا کے اندر ارشد شریف کا پیچھا کر رہا تھا. یہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے. یہ اس سارے کے سارے کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کتنی مدد کر سکتا ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی اہمیت ہے. جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیتھ اسکواڈ ان کو فالو کر رہا تھا یا ان کے پیچھے تھا تو پھر پولیس بھی تو انہی کے ذریعے ہائر ہوئی ہوگی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس طرح کے بڑا ٹارگٹ لینا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی. اس طرح کی جو مافیاز ہوتی ہیں تو وہ ایک گروپ کو بھی وہی ٹارگٹ دیتے ہیں, دوسرے گروپ کو بھی وہی ٹارگٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 گروپس کے پاس ٹارگٹ تھے, ایک گروپ ابھی پروسیس میں تھا اور دوسرے گروپ نے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بظاہر وہاں بھی اس بات پہ کنسنسس ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا, کیونکہ جو وہاں کی پولیس نے اب ایڈمیشن کر لی ہے, کنفیشن کر لیا ہے, تو اب برڈن آف پروف بھی ان کے اوپر چلا گیا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ کن حالات میں تم نے قتل کیا اس کو. جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ آئیڈینٹی کی غلطی ہو گئی, گاڑی کچھ چوری کی تھی, ہم اس کو ٹریس کر رہے تھے, وہ ناکے پہ نہیں رکے, یہ ساری باتیں تو بالکل ہی فریبولس اور ایمبیگوس لگتی ہیں. تو اور وہاں کے گورنر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ٹارگٹ کر کے ان کو جب مارا گیا تو وہ کون سی طاقتیں تھیں, کون لوگ تھے ان کو جو ڈیتھ اسکواڈ تھا, تو وہ ان کی تو آئیڈینٹی اس کا مطلب ان کے سامنے آ چکی ہے. اور وہ کینیا کی گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو گرفتار کرے. ان تک بہت سارے انفارمیشن. اچھا بیرسٹر صاحب, جو ایک اس سے انفارمیشن ملے گی. بیرسٹر صاحب ایک جو کنسرن ہے جو مختلف ہم لیگل حلقوں کی طرف سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ حکومت پاکستان وہاں پہ جا کے, ظاہر ہے ہمارا قانون تو وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا کہ اس لیول کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے جو ہونی چاہیے, تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ہم کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی لیگل جو ہے کوئی مینس کوئی میکانزم اویلیبل ہے جس کے ذریعے ہم وہاں پہ جا کے کچھ جو کہ ریکوائرڈ لیول آف انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر عمل پیرا کر سکیں؟ دیکھیں جی, اگر تو ان کی ول ہے اور انٹینشن ہے کہ ایکچوئل قاتل سامنے آنے چاہیے پھر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے کہ کینیا گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے, کیونکہ اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتی تو پھر تو اس کا مطلب ہے دہشت گردی کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو پھر تو یونائٹڈ نیشن سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں, ان کے ذریعے ان کی ٹیم آپ بھجوا سکتے ہیں, ان کے ایکسپرٹس اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. کرمنل انویسٹیگیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل لیول کے اور ہمارے نیشنل لیول کے بھی بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ان کی ٹیم بنا کے اس کے ساتھ آپ شامل کر سکتے ہیں. تو جو سپریم جج صاحب جو جوڈیشل کمیشن بنے ان کی معاونت کریں اور وہاں سے. اچھا بیرسٹر صاحب,
बैरिस्टर साहब, जो एक कमीशन की आप बात कर रहे हैं, जो अभी चौधरी साहब ने बात की, उसकी कंपोजिशन को इस तरह की होनी चाहिए, उसमें जो वकला हों, उसमें सिविल सोसाइटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हों, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो हमारी PFUG है उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपके नज़दीक एक इफेक्टिव जो कमीशन है उसकी कंस्टिट्यूशन किस नौयत की होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल ठीक बात है। हम वजह तौर पर ये समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट किस्म का कमीशन होना चाहिए। ये इस बात का कमीशन नहीं होना चाहिए कि इसको बस हशप कर दो और किसी तरीके से एम्बिग्युइटी क्रिएट कर दो और इसमें शकूक व शुबहात पैदा करके इस कत्ल को, जो वो एक इस वक्त बहुत लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों में एक बहुत रंज, दुख और बड़ा अफसोस है, उसको खत्म करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बैठेंगे, इसमें बिल्कुल सहाफ़ी जो तंजीमें हैं उनके बंदे भी होने चाहिए, बार की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इसमें जुडिशल कमीशन भी हो और एक्सपर्ट्स भी इसमें मौजूद हो, ताकि ट्रू फैक्ट सामने आ सकें और वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, ना किसी के डर खौफ में आए, ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आए। क्योंकि इसके बगैर तो आप फिर एक टोथलेस किस्म का अगर कमीशन देंगे, उसको असिस्टेंस नहीं देंगे, उसको पूरा रिकॉर्ड नहीं देंगे, उसके सामने सारे फैक्ट्स नहीं आएंगे, या उसको डरा धमका करके या कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके मशकूक बना देंगे अगर उस कमीशन। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वाहिद जो ख्वाहिश है इस वक्त एग्रीड फैमिली की, जो अरशद शरीफ की वालिदा साहबा हैं, उनके बच्चे हैं, वो यही है, एक ख्वाहिश है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस सारे के सारे वाक़े की हो जाए, ताकि वो जो साजिशी थेरीज जो मुख्तलिफ अतराफ से मार्केट के अंदर फेंकी जा रही हैं, जो मुख्तलिफ फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है, उसका जो है कला कमा किया जा सके। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से यही होता है कि कमीशंस बनते हैं, कभी कमीशंस की रिपोर्ट नहीं आती, रिपोर्ट्स आती हैं तो वो पार्शल रिलीज़ की जाती हैं अपने मकासद के लिए, और इवेंचुअली जो मकासद हैं उनको हासिल नहीं किया जाता। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, हमारे पास और भी स्टोरीज हैं, उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि मरियम साहिबा ने लंदन से एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसके अंदर आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी जो अरशद शरीफ की जब जो कॉफन आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर किसी ने तंज की कि ये जो है एंकर ये इस तरह के तंज किया करता था, अब देखें इसे सबक सीखना चाहिए। उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिशियन हो, हर तरफ से जो है मुलामत किया गया, हर तरफ से इसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया गया कि आप अपने आप को एक बड़ा लीडर मानती हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का की वाइस प्रेसिडेंट हैं, अपने आप को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, और आपकी ज़हनी हालत इस तरह की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन सहाफ़ियों की तरफ से भी इसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया गया, जिनकी तरफ से शायद उनको ये उम्मीद थी कि ये उनका साथ देंगे। उसके बाद उन्होंने अपने उस ट्वीट को जो है ख़त्म किया, लेकिन जो उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, वो दोबारा से ये नहीं है कि आप एक ब्लैक एंड वाइट अपॉलॉजी करते हैं कि मेरे से गलती हुई, मैं इस गलती की माफ़ी चाहता हूं। मेरे ख्याल में जो बड़ापन जाहिर होता है इसमें कोई बुरी बात नहीं, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं। उसके ऊपर भी क्या कहती हैं मरियम साहिबा, जो उन्होंने दोबारा ट्वीट किया कि माई ट्वीट वॉज नॉट एम्ड एट मॉकिंग समन बट अबाउट लर्निंग आवर लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। वो जो बुनियादी मकसद उनका था, जो इससे पहले एक ट्वीट को रीट्वीट किया कि लोगों को सबक सीखना चाहिए, मतलब तो वही है। दोबारा से मैंने भी कल इस ट्वीट के ऊपर यही कहा था कि आई विश मरियम ने इस ट्वीट को रीट्वीट ना किया होता, लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन चौधरी साहब इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर वो माफ़ी मांगना, इसकी अपॉलॉजी करना चाह रही थी, तो क्या वो खुले दिल से कहती कि मेरे से गलती हुई है, मैं गुस्से में थी, या व्हाट एवर, आई वॉज मिस इन्फॉर्म्ड? क्योंकि अरशद शरीफ ने तो उनकी वालदा के लिए, इवन मरियम साहिबा जब बीमार हुई उनके लिए, जब इनको कोरोना हुआ उनके ख़ानदान के लिए हमेशा दुआया ट्वीट्स किए जब भी इस तरह के हकायक सामने आए। और मैं एक और चौधरी साहब, एक बहुत बड़ी जो है मैं हकीकत बताऊं, ये मैं उसका पर्सनल जो आई विटनेस अकाउंट हूं, जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनके प्लेटलेट्स का इशू चल रहा था, यकीन करें इस्लामाबाद में रात एक डिनर पे हम मौजूद थे, अरशद शरीफ बहुत परेशान था। अरशद शरीफ की ये कह रहा था कि यार जो इतलात आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जेन्युइनली जो एक बंदा परेशान होता है कि यार उनको इलाज की जरूरत है, उनको बाहर भिजवा देना चाहिए। इमरान खान बहुत बड़ी गलती करेगा अगर वो बाहर उनको नहीं जाने देगा। ये मैं आपको उस वाकये की हकीकत बता रहा हूँ, शायद इससे पहले
یہ اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. لیکن چوہدری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, کیوں غصہ ہے ان کو؟ نہیں یہ آپ کو پتا عزیز شان بابر اور باقی علی حسن اور دوسرے ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ خام خواہ بیماری کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. نہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں کہ جی وہ 10 رہ گئے ہیں, 15 رہ گئے ہیں, 2 لاکھ تھے 1 لاکھ رہ گئے, 1 لاکھ تھے اب پتہ نہیں 1 گھنٹہ بھی وہ بچتا کہ نہیں بچتا. یہ ماحول پیدا کیا گیا اور ہمارے پاس رپورٹ تھی کہ وہ کیمے والے نان ہوتے کھادے جا رہے ہیں جی, اور یہ تماشے لگے ہوئے تھے اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ. لیکن چوہدری صاحب وہ سچی جھوٹی جو بھی رپورٹ تھی اس کے باوجود جو ارشد شریف کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ریئیکشن یہی تھا. ارشد شریف تو یار اس کا خون ہے بھائی, یہ 22 کروڑ کے قوم کے اوپر اس کا قرض ہے. اس کو مارا گیا پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے, غلط یا صحیح ان کی پالیسی اپنی ہی تھی, لیکن ان کو قتل کر کے تمام صحافیوں کو تمام پاکستانیوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی بھی پڑی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جی, کوئی اپنی اظہار رائے نہ کرے. اور یہاں جو گماشتے ہیں معاف کرنا, جو کل اس کو غلط رخ دینا چاہتے ہیں اور ایک جونیئر لیول ایک ٹیم پہلے ہی روانہ کر دی ہے کہ جی وہ وہاں کے پولیس جو ہے کینیا کی ان سے باتیں کر کے ہاں جی وہ ٹھیک ہے واقعی گاڑی روکی تھی وہ گولیاں چلی گئی یہ کر کے آ جائے گی. جیسا صاحب ہماری امید ہے کہ انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر ہو. ابھی بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ لانگ مارچ جو ہے عمران خان کا وہ کس انداز سے لاہور سے آگے بڑھے گا اور کب تک اسلام آباد پہنچے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, عمران خان نے جو اس لانگ مارچ کا اناؤنس کیا ہے کہ وہ فرائیڈے کو شروع کر دیں گے, یہ سنیے گا ذرا. میں نے فیصلہ کیا جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں. لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں. لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے, ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف. یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے. ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا. اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون قیادت کرتا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے. اس کے بعد ناظرین جو سپریم کورٹ کے اندر حکومت وقت گئی تھی کہ اس لانگ مارچ کو رکوانے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا جی لانگ مارچ ان کا حق ہے, جو ایک اپنی جگہ پہ کر سکتے ہیں ضرور کریں. خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی, یہ بھی سنیں. اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے, نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے. جو بھی اسلام آباد میں ہوگا, جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں, ادھر ہی ہم کریں گے. اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا, میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے, کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا. ہمارے سارے لوگوں کو انسٹرکشنز ہیں, ہم نے پورا من رہنا ہے, لیکن ہم صرف یہ دکھائیں گے کہ قوم آج پاکستان قوم کھڑی کدھر ہے. یہ نظر آئے گا ساروں کو اسلام آباد میں. ساتھ ساتھ خان صاحب کو بیک ڈور رابطے جو ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کھلے ہیں بند ہیں, ذرا سنیں. میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرتی ہے, بندوقوں سے نہیں کرتی. ہمارے دروازے ہمیشہ بیک ڈور چینلز پہ کھلے تھے, لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے. اچھا چوہدری صاحب, آج اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 29 اکتوبر لاہور سے روانہ ہوں گے. مرید کے کاموں کے گجرانوالہ, ڈسکا, سیالکوٹ, سمڑیا, وزیر آباد, گجرات, لالہ موسا, کھاریاں, جیلم, گجر خان, راولپنڈی سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ عمران خان 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے اور سارے پاکستان سے قافلے اس دن اسلام آباد پہنچیں گے. پی ٹی آئی پاکستان جو ہے, پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اسلام آباد آ رہا ہے, یہ ہیش ٹیگ وہ چلا رہے ہیں. بیک ڈور رابطے بھی کھلے ہیں, یہ مارچ بھی شروع ہو گیا ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا انفارمیشن ہے, کیا اسیسمنٹ ہے, کیا ہوگا؟ اگر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو عمران خان جو ہے بظاہر مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں. انہیں الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی اور ان کے مطالبے ماننے پڑیں گے. اگر لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے اسلام آباد میں, کیونکہ پنجاب اور کے پی اور اے جے کے اور جی بی میں تو کر نہیں سکتے, اگر یہ سندھ میں یا اسلام آباد میں کچھ کرنے کی حرکت کریں گے تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ ارشد شریف کا خون جو ہے وہ لوگوں نے اپنے چہروں پر مال لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے. لوگ خود ٹرینیں اور بسیں کر کر کے اسلام آباد جانے لگے ہیں.
جنازے میں شرکت کے لیے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. کل 2 بجے ارشد شریف کا جنازہ یہاں پہ فیصل مسجد کا جو لانز ہے وہاں پہ ادا کیا جائے گا. اس حوالے سے گورنمنٹ سے اجازت لے لی گئی ہے اور کل جو ہے سارے چاہنے والے ارشد شریف کے وہاں پہ پہنچیں گے ان کو ایک آخری الوداع کہنے کے لیے. اور اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.